اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ آیات 1 سے لے کے 3 تک ترجمہ ہے۔ الف لام میم، وہ کتاب کوئی شک نہیں ہے اس میں ہدایت ہے متقی یعنی پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں کچھ حروف کے مرکب پر الفاظ یا کلمات آئے ہیں، جیسے کہ الف لام میم، ہا میم، الف لام میم صاد۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ یہ قطع ہوتے ہیں، ان کو قطع کیا گیا ہوتا ہے دوسرے قرآن مجید کی آیتوں سے، اور ان کا ہر حرف جو ہے وہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے ہا میم میں ہا اور میم الگ پڑھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مفسرین کے اقوال موجود ہیں۔ کچھ نے یہ کہا ہے کہ جس صورت میں یہ آتے ہیں تو یہ اسی صورت کے نام ہیں، کچھ نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے رموز ہیں، لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، یعنی چھپی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کا راز ہے، اور اس کا مطلب سوائے اللہ تعالیٰ شانہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ اس کو معلوم ہو جس کو اللہ نے بتا دیا ہو۔ ایسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما دیے ہوں، تو صرف انہی کو معلوم ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفصیل کے بارے میں کوئی روایت بھی منقول نہیں ہے، اور بعض اکابر علماء جو ہیں انہوں نے ان حروف کی کوئی تفصیل یا تفسیر بیان کرنے کی بعض اوقات کوشش کی ہے، تو ان کی کوشش کا جو مقصد ہے وہ محض یہ ہے کہ امت کے لیے کچھ آسانی پیدا کی جائے اور کوئی تنبیہ کی جائے، یا پھر یہ کہ کسی چیز کی کوئی مثال دی جائے۔ تو ان کی ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی مراد ان الفاظ سے وہ ہے جو کہ یہ اکابر علماء فرما رہے ہیں، بلکہ وہ صرف کہ ضرورت کے درجے میں انہوں نے ایک تفسیر کر دی، لیکن وہ کوئی قطعی بات نہیں ہے کہ جس پہ 100% یقین لانا ضروری ہے، وہ کسی کا رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی یہ مراد ہے جو کہ کسی اور نے بات کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کے راز ہیں، اور اس کا کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے۔ بس ذالک الکتاب، ذالکہ جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، یعنی کسی دور کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الکتاب جو ہے اس کا مطلب قرآن مجید ہے، تو ظاہری طور کے اوپر تو ذالک الکتاب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا چاہیے تھا ھذا الکتاب، کیونکہ قرآن مجید تو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ذالک الکتاب میں جو سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب یعنی جو بھی قرآن مجید ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سامنے والا قرآن مجید ہو، وہ پوری دنیا میں کہیں بھی پڑھا ہوا قرآن مجید یا آسمانوں میں جو قرآن مجید موجود ہے، تو یہ وہ قرآن مجید ہے جو کہ اس ہدایت کا جواب ہے جو آپ نے سورہ فاتحہ میں مانگی تھی۔ تو اس حوالے سے دور کا اشارہ یعنی اشارہ بعید جو ہے وہ صحیح ہوگا کہ قرآن مجید کہیں بھی دنیا میں ہو تو وہ آپ نے جو سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی ہے وہ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اب یہ قرآن ہم نے بھیج دیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور اب جس کو ہدایت چاہیے وہ اس قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آگے فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز میں شک و شبہ کی دو صورتحال ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کلام ہے وہ خود ہی کلام کے الفاظ میں ہی شک و شبہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کلام کو سمجھنے میں کسی کو مغالطہ لگ جائے اور شک میں پڑ جائے۔ تو یہاں سے پہلا مطلب مراد ہے کہ یعنی کوئی بھی اس قرآن مجید کو پڑھنے والا وہ بات اپنے ذہن سے نکال دے کہ اس قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے،
اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو معجزات ہیں، چاہے وہ ریاضی کے معجزات ہوں، چاہے وہ علم بلاغت کے معجزات ہوں، چاہے وہ جو ہے قرآن مجید کا جو اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے اس کا معجزہ ہو، تو وہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اس کتاب میں واقعی میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر کہیں بھی الفاظ میں شک ہوتا کسی قسم کا تو اس طرح کے اثرات کبھی بھی مرتب نہ ہوتے۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ ہمارے سمجھنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہم شک میں پڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اپنے الفاظ میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ لا ریب فیہ۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ پہلی ہدایت وہ ہے جو کہ غیر ذوی العقول، یعنی جو چیزیں ہیں ان کے لیے جو اللہ نے ان کو شعور بخشا ہے، وہ اس حساب سے اپنے شعور کے حساب سے جو اللہ نے ان کے لیے چیزیں طے کی ہیں وہ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، مثلا سیارے، ستارے، درخت وغیرہ۔ اور دوسری ہدایت وہ ہوتی ہے جو کفار اور مسلمانوں میں تفرقہ کرتی ہے، یعنی ایک گروہ مسلمان ہو جاتا ہے اس ہدایت کو سن کے، دوسرا جو ہے وہ کافر رہتا ہے۔ اور تیسری ہدایت وہ ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے ہے، جس کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو ہدایت کسی انسان کو ملی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ تو اس درجے میں ہدایت پانا اور آگے بڑھنا یہ اصل چیز ہے۔ اور ھدی للمتقین میں متقی کا مطلب وہ لوگ جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو اسی تیسری ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو تیسری ہدایت کے چکر میں ہیں، اس کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس کی طلب رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے۔ یعنی اس قرآن مجید کو پڑھ کے اس پر عمل کر کے انسان جو ہے وہ ولایت کے اور اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اگرچہ صحابیت اور نبوت کے درجے تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اس سے نیچے جو درجات ہیں اس میں اوپر سے اوپر کا درجہ بھی ہر انسان پا سکتا ہے، یعنی قرآن مجید پر عمل کر کے۔ تو ھدی للمتقین کا یہ مطلب ہے۔ آگے متقیوں کی صفات بیان کی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب ایمان کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے دل سے یقینی طور پر مان لینا، اور اصطلاح میں یعنی شریعت میں ایمان یہ چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات انہوں نے فرمائی ہے یا ان کی جو بات تک ہم تک پہنچی ہے، تو ان کی بات پہ 100% دل سے 100% بھروسہ کرتے ہوئے اس بات کو 100% دل میں تسلیم کر لینا، اور یعنی کہ صرف اس وجہ سے دل سے تسلیم کرنا کہ یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس چیز کا نام جو ہے وہ ایمان ہے، کہ بغیر کسی کے ثبوت کے، بغیر کسی مشاہدے کے، بس کسی کی بات کو اس پر اعتماد کرتے ہوئے مان لینا، یہ ایمان لانے کے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے بغیر کسی مشاہدے کے اور بغیر کسی جو ہے وہ ثبوت کے، دلیل کے ہم نے مان لیا ہے، اور دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آقا نے جو بھی فرمایا ہے وہ بالکل سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اور غیب سے وہ چیزیں ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں معلوم نہ ہو، اور دوسرا وہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے بھی حاصل نہ ہو سکتی ہوں، تو وہ چیز غیب میں ہوتی ہے۔ تو اب جو مومن ہے، وہ متقی جو لوگ ہیں، جو تیسرے درجے کی ہدایت کے طلبگار ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، یعنی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے بارے میں بتا دی ہیں ان پر 100% حق اور سچ مان کر اس پر یقین 100% رکھتے ہیں کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قبر کے اندر سوال جواب بھی ہیں، آخرت میں سوال جواب بھی ہیں، پھر دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی ہیں وہ سب کی سب 100% حق اور سچ ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب، یعنی کہ صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اگلی صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی قائم کرتے ہیں نماز کو، اور قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور مستقل نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس میں تمام نمازیں آ گئیں، فرائض، واجبات اور نفلی نمازیں ہیں، اور یعنی کہ نماز باجماعت اپنی موت تک پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا، اس کے خشوع خضوع کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا، مستقل نماز کی فکر کرنا جب تک کہ انسان کی موت نہیں آ جاتی، یہ ہے قائم کرنے کا معنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جب دل چاہا نماز پڑھ لی اور کبھی دل نہیں چاہا تو نعوذ باللہ نماز قضا کر دی، یہ قائم کرنے کے معنی میں نہیں ہوگا۔
اور تیسری صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق، پیسے دیے ہیں، چیزیں دی ہیں دنیا کی، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات ہو، واجب صدقات ہوں یا نفلی صدقات ہو، خیرات ہو، یہ سب چیزیں اس آیت کے حکم میں، اس جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کے حکم میں آ جائیں گی۔ اور مما سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ جو آپ کو پیسے دیے گئے ہیں اس کے اندر سے آپ صدقات کے لیے یا فرائض زکوٰۃ کے لیے نکالیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں سے ایک حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ چونکہ مال تو دیا ہی اللہ نے ہے، تو اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ پورا خرچ کرو تو پورا خرچ کرنے کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو اللہ نے فرما دیا مما رزقناہم، کہ جو ہم نے آپ کو جو دیا ہے اس کے اندر سے تھوڑا سا یا جتنا بھی استطاعت ہو یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے حساب سے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہاں پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نماز کا تذکرہ کرنے سے جتنے بھی اعمال ہیں جو بدنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری نماز کے زمرے میں آ گئیں، اور جو رزقناہم ینفقون جو ہے وہ بتا کر اللہ تعالیٰ شانہ نے جتنی بھی اخراجات مالی عبادات جتنی بھی ہیں اسلامی وہ سب کی سب اس میں آ گئیں۔ تو متقین کی نشانی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور صدقات کر دیتے ہیں، بلکہ ہر قسم کی بدنی عبادت اور ہر قسم کی مالی عبادت جو ہے وہ متقین کا شیبہ ہے، وہ ان کے لیے ان کا کام ہے اور وہ اس کو آرام سے کرتے ہیں۔